دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الایلاء، ایلا کا بیان۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، الآیہ۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں 4 مہینے کی مدت ہے، یعنی 4 مہینے تک جو ہے ان کو مہلت ہے۔ ابھی کس چیز کی مہلت ہے اور ایلا کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل نہیں چاہ رہی۔ معنی الایلاء، ایلا کے معنی۔ الایلاء مصدر اعلیٰ یولی ایلاء وهو الیمین لغتاً۔ ایلا یہ اعلیٰ یولی ایلاء کا مصدر ہے اور لغت میں اس کے معنی یمین کے ہیں۔ یمین کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ یمین دائیں ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو بھی کہتے ہیں اور یمین قسم کو بھی کہتے ہیں۔ یمین کے اصل معنی مضبوطی کے ہوتے ہیں اور دائیں ہاتھ کو یمین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور قسم کو یمین اس لیے کہتے ہیں کہ قسم کھانے سے انسان کی بات مضبوط ہو جاتی ہے، بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، اور قسم کھائی اس لیے جاتی ہے تاکہ اپنی بات کو جو ہے مضبوط کیا جائے۔ وفي الشرع عبارة عن اليمين على ترك الوطء في الزوجة مدة مخصوصة بحيث لا يمكن الوطء إلا بحنث يلزمه بسبب اليمين۔ اور شریعت میں ایلا کا مطلب ہے ایک مخصوص مدت تک بیوی کے ساتھ وطی چھوڑنے کی قسم کھانا، اس طور پر کہ اس کے لیے اس سے وطی کرنا ممکن نہ ہو مگر اسی صورت میں جبکہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے جو اس پر یمین کے سبب سے، یعنی کہ قسم کے سبب سے لازم ہوا ہے۔ وقد كان الإيلاء طلاقا في الجاهلية فجعله الشرع طلاقا معلقا بترك وطء الزوجة مدة مخصوصة۔ یہ ایلا زمانے جاہلیت میں ایک طلاق تھی، تو شریعت نے اس کو ایسی طلاق بنا دیا جو ایک مخصوص مدت تک بیوی سے وطی نہ کرنے پر معلق ہے، یعنی کہ اگر ایک مخصوص مدت تک بیوی سے وطی نہیں کری تو طلاق پڑے گی، ورنہ نہیں پڑے گی۔ اس کے اندر ایک لفظ آیا زمانے جاہلیت۔ زمانے جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بنائے جانے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ رکن الایلاء، ایلا کا رکن۔ رکن کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کے ذریعے ایلا ہوگا۔ ورکن الایلاء شرعا هو اللفظ الدال على ترك الوطء مؤكدا باليمين۔ اور شریعت میں ایلا کا رکن یہ ہے کہ ایسا لفظ جو وطی کے چھوڑنے پر دلالت کرتا ہو اور یمین یعنی قسم کے ذریعے اس کو مؤکد کیا گیا ہو۔ کقولی، مطلب شوہر نے کہا ہو واللہ لا اقربکی او واللہ لا اطأکی، او قال واللہ لا اطأکی او لا اقربکی 4 اشہر۔ شوہر نے کہا ہو قسم خدا کی میں تجھ سے قریب نہیں ہوں گا، یا کہا ہو قسم خدا کی میں تجھ سے وطی نہیں کروں گا، یا کہا ہو قسم خدا کی میں تجھ سے وطی نہیں کروں گا یا میں تجھ سے قریب نہیں ہوں گا 4 مہینے تک۔
وكذا الحكم لو استعمل لفظ المبازعة أو المناكحة أو الإتيان أو الإصابة ونحوها. اور یہی اس وقت بھی ہوگا جب کہ مبازعہ یا مناکحہ یا اتیان یا اصابہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہو یا اس جیسے یعنی اس معنی میں اور دوسرے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں. مبازعہ یہ بزع سے بنا ہے. بزع کہتے ہیں مل کے بزع، یعنی کہ عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان جو ہے کہتے ہیں جمع کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے. اور مناکحہ بھی اسی معنی میں، وطی کرنے کے معنی میں ہے. اور اتیان کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور یہاں آنے سے بھی مراد وطی کرنا ہے. اور اصابہ کے معنی بھی یہی ہے. اصابہ کے اصل معنی ہوتے ہیں پہنچنا، یعنی کہ میں تیرے تک نہیں پہنچوں گا، مطلب اس سے وطی نہیں کروں گا. تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں سارے الفاظ جو ہے کہتے ہیں وطی کے معنی میں ہیں. تو ان سب سے جو ہے ایلا ہو جائے گا اگر ان سب الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو. فإن كان اللفظ مستعملا في الوطي فلا يحتاج فيه إلى النية وإن كان اللفظ محتملا يحتاج فيه إلى النية. پھر اگر ایلا میں بولا گیا لفظ وطی کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہو تو وہاں نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر لفظ ایسا ہو کہ اس میں اور معنی کی بھی احتمال ہو، یعنی وطی کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہو، تو وہاں نیت کی ضرورت پڑے گی. مطلب یہ ہے کہ اگر وطی چھوڑنے کی قسم جو ہے ایسے الفاظ کے ذریعے کھائی گئی ہے جو الفاظ سے وطی کے معنی میں ہی استعمال ہوتے ہیں، تو وہاں نیت کے بغیر ہی ایلا ہو جائے گا. اور اگر ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو وطی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہاں اگر ایلا کی نیت سے کہا ہوگا تو ایلا مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا. حکم الإيلاء، ایلا کا حکم. ومن صار موليا فإن وطئها في 4 أشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة وسقط الإيلاء. اور جو شخص مولی ہو گیا، مولی مطلب ایلا کرنے والا ہو گیا، پھر اگر اس نے 4 مہینے کے اندر اندر اپنی بیوی سے وطی کی تو وہ اپنی قسم کو توڑنے والا ہوگا اور اس پر کفارہ لازم ہوگا اور ایلا کا حکم ختم ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى مَضَتْ 4 أشهر وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. اور اگر اس سے وہ قریب نہیں ہوا، یعنی اس نے وطی نہیں کی، یہاں تک 4 مہینے گزر گئے، تو ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی. فإن كان حلف على 4 أشهر فقد سقطت اليمين وإن كان حلف على العبد كقوله والله لا أقربك فاليمين باقية فإن تزوجها ثانيا عاد الإيلاء فإن وطئها لزمت الكفارة وإن لم يطأها وقعت بمزي 4 أشهر تطليقة أخرى وكذا الجواب في المرة الثالثة. اور اگر 4 مہینے کی قسم کھائی ہے، یعنی کہ 4 مہینے تک وطی نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، تو یمین جو ہے ساقط ہو جائے گی. اور اگر ہمیشہ کے لیے وطی نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے، جیسے کہ اس نے کہا قسم خدا کی میں اس سے قریب نہیں ہوں گا، تو یمین باقی رہے گی. پھر اگر اس نے اسی عورت سے دوبارہ شادی کی تو ایلا کا حکم لوٹ آئے گا. لہذا اگر اس نے 4 مہینے کے اندر وطی نہ کی تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر اس نے اس سے وطی کر لی تو اس پہ کفارہ لازم ہوگا. اور اگر وطی نہیں کی اس سے یہاں تک کہ 4 مہینے گزر گئے تو دوسری طلاق واقع ہو جائے گی. اور اسی طرح حکم ہوگا تیسری مرتبہ میں، یعنی تیسری مرتبہ جب اس سے شادی کرے گا تو 4 مہینے گزرنے تک اگر وطی نہیں کی تو طلاق واقع ہو جائے گی تیسری، اور اگر وطی کر لی تو کفارہ دینا ہوگا. فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق واليمين باقية فإن وطئها كفر عن يمينه.
اور اگر دوسرے شوہر کے بعد اس سے شادی کی تو پھر اس ایلا کے وجہ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. یعنی کہ وہ عورت جس کے اوپر 3 طلاق پڑ چکی ہیں ایک ایلا کی وجہ سے، وہ عورت دوسرے شوہر سے شادی کر لیتی ہے اور پھر وہاں سے اس کی طلاق ہوتی ہے، اس کا شوہر مر جاتا ہے، پھر وہ اپنے پہلے والے اس شوہر کے بعد واپس آتی ہے جس نے ہمیشہ کے لیے اس سے ایلا کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے 3 طلاق پڑی تھی. تو اب اس پہلے والی ایلا کی وجہ سے اس پر طلاق نہیں پڑے گی. والیمین باقیۃ، البتہ جو یمین ہے، قسم ہے، وہ باقی رہے گی. فإن وطیٰ، تو اگر اس نے اس سے وطی کی 4 مہینے کے اندر کی یا 4 مہینے کے بعد کی، کفارہ عن یمینی، تو اس وطی کرنے کی وجہ سے اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور ہاں اگر وطی نہیں کی تو وطی نہ کرنے کی وجہ سے طلاق نہیں پڑے گی. وإن حلف على أقل من 4 أشهر لم يكن موليا، اور اگر کسی نے 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے، یعنی ایلا جو ہے 4 مہینے سے کم کا کیا ہے، تو وہ مولی کے حکم میں نہیں ہوگا، یعنی کہ شریعت کے اعتبار سے وہ ایلا کرنے والا نہیں مانا جائے گا. اذا لم يكن قادرا على الفيء، اس شخص کا حکم جو فی یعنی کہ رجوع کرنے پر، ایلا سے رجوع کرنے پر قادر نہ ہو. یا رجوع کرنے سے مراد ہے یعنی کہ عملی طور پر وطی کرنے پر قادر نہ ہو. وإذا كان المولي مريضا لا يقدر على الفيء أي الرجوع، أو كانت المرأة مريضة، أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء، ففيئه أن يقول بلسانه فئت أي رجعت إليها، وإن قال ذلك سقط الإيلاء، وإن صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيئه بالجماع. اور اگر ایلا کرنے والا بیمار ہو گیا اور وہ فیک پر قادر نہ ہو، یعنی رجوع کرنے پر عملی طور سے، یعنی وہ وطی نہ کر سکتا ہو، یا اس کی بیوی بیمار ہو، یا دونوں کے درمیان میں اتنی دوری ہو کہ ایلا کی مدت میں شوہر بیوی تک نہ پہنچ سکتا ہو، تو ایسے شوہر کا رجوع زبان کے ذریعے مان لیا جائے گا. مثلا وہ کہے کہ میں نے رجوع کیا. ہاں اگر اس طرح سے جو کہتے ہیں کہہ دیا اس نے تو ایلا ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر وہ مدت کے اندر اندر صحیح ہو گیا تو یہ زبان سے کیا گیا رجوع باطل ہو جائے گا اور اس کو جماع کے ذریعے رجوع کرنا پڑے گا. یعنی کسی نے مریض ہونے کی وجہ سے زبان سے کہہ دیا کہ میں نے رجوع کیا، لیکن پھر وہ ایلا کی مدت 4 مہینے سے پہلے وہ صحیح ہو جاتا ہے تو اس کو وطی کرنی پڑے گی. اگر وہ وطی نہیں کرے گا تو رجوع نہیں مانا جائے گا.